صدور فاض وعطر كل لسان. حجامہ سنت علاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی فرشتوں کا گروہ آسمانوں پہ جب آپ تشریف فرماتے کہ میرے پاس جب بھی کوئی فرشتوں کا گروہ گزرتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے. تو جس چیز میں اللہ نے شفا رکھی اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور میں نے اس کو اپنی کلینکل پریکٹس میں کر کے دیکھا ہے، الحمدللہ شفا کا جو ریشو ہے وہ 100% تک گیا ہے. لیکن ہمارا پھر یہ بھی ایمان ہے کہ شفا اسی کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے. بعض دفعہ 10 مریض آپ کے پاس آتے ہیں مثال کے طور پر، ایک جو ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوا یہ ہم نہیں جانتے. بعض اوقات وہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہونے جا رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہوتا. حجامہ تو کرا لیا مگر اس کو فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی زیادہ ٹھیک ہوا ہوں، مگر پھر بھی شفا اس حد تک ضرور ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کینسر کی طرف جا رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور آرگن کے جو ہے ڈس فنکشننگ کی طرف جا رہا تھا، مگر اللہ نے اس کو اس کی وجہ سے نجات دے دی. یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن شفا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ نے جن جگہوں پہ حجامہ کرایا ان کو سننا پوائنٹس کہا جاتا ہے. یہ صرف مسلمان ہی کہتے ہیں ان کو سننا پوائنٹس. بیک پہ بھی ہے، یہ شولڈرز پہ بھی ہے، اس کے پیچھے بھی ہے، پھر یہ 2 جگہیں بھی ہیں، اور یہ بیک پہ لوور بیک پہ بھی یہ سننا پوائنٹس ہیں. کل 13 پوائنٹس ہیں باڈی میں. یہ بیک سائڈ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بیک پہ بھی حجامہ کرایا، پاؤں پہ بھی کرایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پاؤں میں شاید موچ آ گئی تھی یا وٹ ایور کیا ہوا تھا، کوئی تکلیف ہو گئی تھی، تو آپ نے بغیر خاص تاریخ کے، شروع کی چاند کی تاریخیں تھی اس میں آپ نے حجامہ کرایا اور احرام میں کرایا. اٹ مینس کہ احرام میں بھی حجامہ ہو سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہودی عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، آپ نے ابھی بائٹ منہ میں رکھا تھا، تھوک دیا تھا، لیکن وہ جو ٹچ بھی کیا تھا نا تو اس کا آپ نے فیل کیا تھا ایفیکٹ، تو آپ نے فوراً حجامہ کرا کے اس کو ڈیٹاکس کرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد میں اس کو کروایا. آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ کتنا سفر ہے، اور آپ نے اونٹوں پر اور پیدل سفر کر کے وہ سفر کیا، اور کوئی راستے میں کوئی چھاؤں نہیں ہوتی تھی، صحرا ہے، درخت بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، اور ریت بھی جب تپ جاتی ہے تو کہ اسی ریت کے اوپر یعنی آرام کرنا. اور اسی طرح تو اتنی سخت دھوپ میں جب انسان چاہے اونٹ پر بھی ہو تو دھوپ اثر کرتی ہے. اب اس دھوپ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے تھے کہ سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. اس سر درد کے لیے آپ نے چند بار حجامہ کرایا، اس میں ٹاپ آف دا ہیڈ. اور اسی طرح جادو کا اثر اگر ہو، یعنی فرض کریں جادو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کلام کیا معنی رکھتا ہے جب اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس کی زیادہ پاور ہے. اگر یہ دونوں کلام، یعنی اگر جادوگر اپنا کوئی کلام بھیجتا بھی ہے، اپنے ورڈز کچھ اس انسان کو اثر انداز کرنے کے لیے ادا کرتا ہے، یا لکھ کے یا کسی طریقے سے بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر وہ اللہ کی کلام پڑھتا ہے، وہ رقیہ کرتا ہے، معوذتین پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو وہ جو اللہ کی کلام ہے وہ اس جادو کے کلام کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے. اور کبھی بھی جادو کے کلام جو ہے وہ یعنی کہ پاورفل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اللہ کی کلام ہی اس پر چھا جاتی ہے، تو وہ اسی کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے. ہمیشہ ایسے سمجھے جیسے 2 فوجیں نہیں ہوتی آمنے سامنے، بالکل ایز اٹ از، ادھر جادو کے الفاظ ہیں اور ادھر اللہ کا کلام ہے، اور ہمیشہ اللہ کا کلام جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات سے کبھی نہ ڈرا کریں یہاں پہ جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب ہم شاید ٹھیک نہیں ہو سکتے، کہاں سے اتار کر آئیں. پھر ہم جادوگروں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، پھر نجومی اور عاملوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. یہ سب غلط طریقہ ہے. جو شخص جادوگر کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈنے سے مراد یہ کہ اس سے علاج کرانا چاہے گا اور اس کا پاس پہنچ جائے گا اور اس سے علاج کرائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص پر جنت حرام، جنت میں نہیں جا سکتا، اور جہنم رسید ہے وہ.
کبھی جادو کا پتہ لگانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں، اللہ کے پاس جائیں، سجدے میں دعا کریں، استخارہ کریں، اللہ آپ کو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی کلو دے دے گا. پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، اگر ہم اس کو فالو کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو خواب میں طریقہ سکھایا گیا کہ آپ معوذتین سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اور دم کرنے کا جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ ان تینوں صورتوں کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے، اور تینوں صورتوں کو ایک دفعہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اور سر سے لے کے پاؤں تک، اپنے سامنے بھی، اپنے پیچھے بھی، اپنے سائیڈوں پہ، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ہاتھ پہنچے کوئی جگہ بھی نہ چھوڑو. یعنی آپ نے جب کپڑے پہنے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پاک جگہ پر ہے، کوئی مطلب ہر جگہ پہ ہاتھ پھیریں، کیونکہ یہ جو شیاطین اور نجس چیزیں ہیں یہ آتے گندے راستوں سے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا ہر جگہ ہاتھ پھیرو. تو گویا آپ ایک روحانی شاور لے لیتے ہیں. ایک دفعہ دم کیا، تینوں صورتوں پڑھی، ایک دفعہ ہاتھ پہ دم کیا، پھر دوبارہ پڑھی، پھر دوبارہ دم کر کے ہاتھ پھیرا، مسح کیا، پھر تیسری دفعہ پڑھ کے تیسری دفعہ مسح کیا. تو یہ ایک وقت کا دم ہے. جو بھی جادو زدہ ہو اس کا یہ علاج ہے روحانی، اللہ کی کلام کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ جادو ہوا تو آپ نے اس دن سے شروع کیا، آخری دن تک یہ عمل جاری رکھا. صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی متاثر ہے تو وہ کیا کرے. یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. صبح فجر کے بعد دم کرنا، پھر عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے دم کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب ہوتی ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں، ان کے پھیلنے سے پہلے پہلے اپنا بندوبست کر لیں. شام سے پہلے، عصر کے بعد، جی دوبارہ پھر پڑھیں، پھر سونے سے پہلے تیسری دفعہ پھر کریں. 3 دفعہ تک، 3 دفعہ کا دم ہے. یعنی ایک تو آپ نے صبح پڑھا، پھر آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان ایک دفعہ پڑھا، پھر یعنی عصر کے بعد پڑھ لیا بیٹھ کے، پھر آپ مغرب سے پہلے پھر پڑھیں. عصر اور مغرب کے درمیان ایک دفعہ اور سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے، جب بھی 3 دفعہ یہ صبح کا دم ہے، 3 دفعہ عصر کے بعد، 3 دفعہ سونے سے پہلے، تو ٹوٹل 9 دفعہ کا ہو جاتا ہے. یعنی ایک وقت میں 3 دفعہ آپ نے مسح کرنا ہوتا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ. اس میں آیت الکرسی کیوں نہیں شامل کی؟ کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد تو آیت الکرسی پڑھتے ہی ہیں. اس کو میں نے عرب لوگوں کو دیکھا وہ اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ہم ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے، یہ تو ہم شفا کی نیت سے کر رہے ہیں. اور اگر اللہ کی کلام کو شفا کی نیت سے آپ کسی طرح پڑھ رہے ہیں تو اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم بیٹھ کے اس طرح پڑھیں اور اس کا ثواب ملے، تو وہ ثواب اگر اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے تو پھر تو ٹھیک، اور اگر اس طریقے میں تو طریقہ ٹھیک نہیں. اب جو حجامہ کا طریقہ میں آپ کو بتانے والی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ کنفیوژنز ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اس کو جو ہے اس کے بارے میں غلط باتیں بھی مشہور کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سنت علاج ہے، اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہے، تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. حجامہ اصل میں حجم سے ہے. حجم کیا کہتے ہیں؟ جیسے بچہ سک کرتا ہے نا ماں کا دودھ، تو اس کو حجم بولتے ہیں. محجمت یعنی کہ اس کا سکشن، یہ بیسیکلی پمپ سے سکشن کی جاتی کپ کے اوپر. تو اس کو پہلے زمانے میں سینگوں سے کیا جاتا تھا، جانوروں کے سینگ لے کے ان کو گھڑ لیتے تھے اور اس سے وہ اوپر سے سوراخ کر کے اس کو سکشن کرتے تھے، تو اس میں ایک بمپ بن جاتا تھا. پھر اس کو اتارتے اور اس میں ہلکا ہلکا کٹ، یعنی تیز نشتر بولا جاتا ہے، یعنی وہ چاہے پتھر سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بھی آیا طریقہ جونکوں کا آیا. پھر اس کے علاوہ اور کئی طریقوں سے لوگوں نے کیا. اب جو لیٹسٹ طریقہ آیا، کہنا چاہیے کہ صاف ستھرا بھی ہے، آسان بھی ہے، کپس لیے اور اس سے کیا اور ڈسپوز آف کر دیے. حجامہ نہ صرف یہ کہ یہ سنت علاج ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اب بیماریوں کے مناسبت سے مختلف بیماریوں کے پوائنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیے گئے ہیں، اس پر تحقیق کر کے، ریسرچز کر کے. چائنا کا تو یہ قومی علاج بھی ہے نا، اور چائنا نے اس میں بہت ریسرچ کی ہے، اگرچہ وہ زیادہ تر ڈرائی کپنگ کرتے ہیں. یہ جو کپنگ ہے، ویٹ کپنگ، یہ کم ہے ان کے ہاں، کرتے ہیں مگر بہت کم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہجامہ کرنے والے کے کٹ میں اللہ نے شفا رکھی ہے اصل میں. یعنی جب وہ اس کو کاٹنے سے مراد اسکریچ کرنا ہوتا ہے اسکن کو, جسٹ اوپر کی جو اسکن ہے نا اس پہ جیسے آپ پین سے لکھتے ہیں نا, جسٹ اتنا سا پریشر ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور اگر جیسے یہ 2 لیئرز ہوتی ہیں نا اسکن کی, ایک ڈرمس ہوتی ہے ایک ایپی ڈرمس ہوتی ہے, یہ صرف ڈرمس تک اس کا نشان آتا ہے, ایپی ڈرمس تک نہیں جاتا, اس لیے بہت ہلکا اسکریچ ہوتا ہے اور وہ 3-4 دن میں ہیل ہو جاتا ہے. 3-4 دن ذرا اس کی فیلنگ آتی ہے, تھوڑا اچھی فیل ہوتا ہے یا تھوڑا سا چبھن سی ہوتی ہے, لیکن اس پہ اگر آپ آئلنگ کرتے رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی جن کی اسکن ڈرائی ہونا ان کو زیادہ بادر کرتا ہے, لیکن چکنی جلد والوں کو اتنی بادریشن بھی نہیں ہوتی. تو ہجامہ جو ہے وہ بیسیکلی مختلف بیماریوں کے لیے اور اس کے مختلف پوائنٹس ہیں. تو ہجامہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, یعنی کہ کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر آپ کو اگر سر میں درد ہے اور آپ ہجامہ کرانے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہجامہ کرتے وقت خالی پیٹ ہونا ضروری ہے, لیکن اگر آپ رات بھر کے خالی پیٹ ہیں اور آپ کو ہجامہ کا ٹائم ملا ہے 10 بجے 11 بجے, فرض کریں اپائنٹمنٹ ملی ہے, تو کیا آپ اس وقت تک خالی پیٹ ہی رہیں گے؟ آپ پھر ایسا کیجئے کہ دودھ لے لیں, کھجور لے لیں یا ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں جو آپ کرتے ہیں. اگر آپ چائے پینے کے عادی ہیں آپ چائے پی لیں, مگر اگر فرض کریں آپ بریڈ یا انڈا آملیٹ اس طرح کی عادت ہے, تو اگر تو آپ 12-1 بجے کرانے جا رہے ہیں تو ضرور اچھا سا ناشتہ, فل ہیلدی ناشتہ کر کے جائیں. 3 گھنٹے کی فاسٹنگ کافی ہے, 3 سے 4 ہو جائے 5 ہو کوئی حرج نہیں, کیونکہ جب ایک آپ نے میل لے لیا تو دوسرے میل تک 6 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. لیکن منیمم 3 گھنٹے کی فاسٹنگ بہت ضروری ہے, اس میں آپ خالی پیٹ رہ کے پھر ہجامہ کرائیں تو آپ کو ہجامہ کا صحیح ایفیکٹ نظر آئے گا. اگر آپ بھرے پیٹ ہجامہ کرائیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوگی, باڈی ڈیٹاکس نہیں ہوگی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سننا پوائنٹ ہے, اس ایک پوائنٹ میں 70 سے زیادہ بیماریوں سے شفا ہے, لیکن اس شفا کو تلاش کرنے کا طریقہ تو درست ہونا چاہیے. خالی پیٹ کرائیں, مگر بہت لمبی فاسٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صبح سے روزے میں ہیں اور شام کو ہجامہ کرا رہے ہیں. نہیں, کئی علماء تو کہتے ہیں اس کا روزہ ہی نہیں رہتا کہ جو روزے میں کرا. روزے میں تو اوائڈ ہی کریں, ویسے بھی ہماری ہمت اب اتنی نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں. اور بہت لمبی فاسٹنگ میں بھی نہ کرائیں, کیونکہ اس سے شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو کئی لوگ فینٹ ہونے لگتے ہیں. تو بہتر ہے 3 سے 4 یا میکسیمم 5 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو, اور وہ فاسٹنگ بھی کیسی ہو کہ پراپر میل لیا ہو آپ نے, اس کے بعد آپ کھانا بند کر دیں, پانی پی سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اس سے پہلے شاور ضرور لیں, چاہے 6 گھنٹے پہلے شاور لیا ہے یا صبح آپ نے لیا شام کو کرا رہے ہیں, نو پرابلم. مطلب اس دن آپ ایک شاور ضرور لے لیں تاکہ آپ جسمانی طور پر پاک صاف ہوں. مینسز نہ ہوں تو بہتر ہے. پریگنینسی میں قطعاً ہجامہ نہ کرایا جائے, لیکن مینسز میں چونکہ فلو زیادہ ہوتا ہے نا, عام طور پہ فلو اگر ہیوی فلو ہے تو مت کرائیں. ہلکا پھلکا ہے تو میں سمجھتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے, کرایا جا سکتا ہے, کیونکہ ڈبل جب آپ کا بلڈ ویسٹ ہوتا ہے تو آپ کو ویکنس کا احساس ہوتا ہے. انیمیا کے پیشنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجامہ نہ کرائیں, لیکن میں نے اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو انیمیا ہوتا ہے اگر وہ ہجامہ کرا لیں ان کا خون بڑھ جاتا ہے, ان کی کمی پوری ہو جاتی ہے, ان کا فریش بلڈ بننا شروع ہو جاتا ہے, ان کی باڈی میں آکسیجن آنے لگتی ہے, ایبزارب ہونے لگتی ہے. اسی طرح ہجامہ سے پہلے جو ہے وہ پانی تو آپ پی سکتے ہیں, جوس پی سکتے ہیں, میٹھا پی سکتے ہیں لکوڈ فارم میں, مگر سالڈ نہ لیں. ہجامہ کے بعد جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر 1 گھنٹے تک نہ کھائیں تو اچھا ہے. البتہ پانی, کھجور یا شہد والا پانی یہ لیا جا سکتا ہے, فوراً بھی لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے, آپ کا شوگر لیول مینٹین ہو جاتا ہے, آپ کی ویکنس دور ہو جاتی ہے. جیسے آپ روزہ کھولتے ہیں کھجور پانی سے تو آپ کی پورے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے, تو اس سے میٹھے سے ایک دم آپ کا جو بلڈ شوگر ہے وہ لیول بھی درست ہوتا ہے اور آپ کی باڈی میں انسٹنٹ انرجی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ 1 دن کے لیے آپ شاور نہ لیں ہجامہ کے بعد. نمبر 2, پروٹینز نہ لیں تو اچھا ہے, یعنی ہیوی کھانا نہ کھائیں تاکہ معدے کے اندر بھاری چیز نہ جائے,
آپ کا کھانا ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے. سبزیاں لیں, ہلکی پھلکا خوراک رکھیں, اور زیادہ چکنے اور تلے ہوئے کھانے اور مرغن کھانے مت کھائیں. لائٹ فوڈ رکھیں, 24 گھنٹے تک کا ہے. 24 گھنٹے شاور نہیں لینا, 24 گھنٹے پروٹینز نہیں لینی, اور 24 گھنٹے تک آپ کوشش کریں کہ زیادہ ایگزرٹ نہ کریں, تھکیں نہیں, اپنے آپ کو تھکائیں مت. ہلکا پھلکا کام کر سکتے ہیں, مگر کوئی اسپیشل جو آپ جیسے لانڈری ہے یا مارکیٹ جانے کا ہے, شاپنگ کا ہے, یا پوری کے پوری آپ نے صفائی گھر کی کرنی, تو ایسے کام نہ کریں تاکہ آپ کو زیادہ تھکن نہ ہو. ہجامہ کرانے کے فوراً بعد اگر آپ 10 منٹ کی واک کر لیں اور پانی تھوڑا روٹین سے تھوڑا سا زیادہ پی لیں تو آپ کا ہجامہ کا زیادہ اچھا افیکٹ آتا ہے. فروٹس اور ویجیٹیبلز زیادہ لیں اور پروٹینز اوائڈ کریں. یہ ہجامہ کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو بتایا. بلڈ تھنر پہ اگر لوگ ہیں تو ہجامہ کرانے سے 2 دن پہلے کم از کم 3 دن کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, نہیں تو 2 دن پہلے چھوڑ دیں, اور تیسرا دن وہ جس دن آپ ہجامہ کرا رہے ہیں اس دن بھی آپ بلڈ تھنر نہ لیں تاکہ آپ کا بلڈ ویسٹ نہ ہو زیادہ. 2 دن پہلے بلڈ تھنر چھوڑنا ضروری ہے ہجامہ کے لیے. یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن سے آپ ہجامہ سے پورے بینیفٹس لے سکتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ہجامہ جو ہے یہ ایک مکمل وے آف ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس سے شوگر, بلڈ پریشر اور آرتھرائٹس, فالج جو پیرالائز ہو جاتے ہیں پیشنٹس, جسم کی دردوں کا, اسپائنل کارڈ کے جتنے پرابلمز ہیں جیسے نرو کمپریشن ہے مثال کے طور پر, اسپانڈلوسس ہے, یا کمر کا درد ہے, واٹ ایور لمبر اسپائن میں پین ہے, یا سروائکل میں پین ہے, یا سروائکل کی وجہ سے سر میں درد ہے, یا سائنوسائٹس کی وجہ سے سر میں درد ہے, اس سب کا علاج موجود ہے. اس میں اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے, ہر شخص پمپ اور کپ لے کے کھڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے کٹ لگانا آ گیا, مجھے کپ لگانا آ گیا اور مجھے کٹ لگانا آ گیا, صاف کرنا آ گیا, لہٰذا میں ہجامہ کر سکتا. جب تک آپ کو بنیادی بیماری کا علم نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیماری کی جڑ اور اس کی کاز کا نہیں پتا, ہجامہ نہیں کرنا چاہیے. سم ٹائمز اس سے جنات اور شیاطین بھی ظاہر ہو جاتے ہیں, تو ایسے میں انسان فینٹ ہو جاتا ہے, گر سکتا ہے. جنات باقاعدہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, ظاہر ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ نقصان پہنچا کے جانا چاہتے ہیں. ابھی میں اٹلانٹا میں نے کیا ایک عورت کا, تو جس وقت میں اس کا سر کا ہجامہ کر رہی تھی تو میں نے اس کے سر پہ 2 پوائنٹس لگائے کیونکہ اس کو تھوڑا سا اثرات کا احساس تھا. تو اس نے یعنی جب میں اس کا ہجامہ کر رہی تھی تو مجھے فیلنگ آئی جیسے کوئی اب نارمل چیز ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ باہر کوئی انسان نہیں تھا. مسجد کا جو سائڈ کا روم ہوتا ہے نا, کلینک جو تھا, ہم کلینک میں کر رہے تھے, تو کلینک کا جو پیسج باہر کی طرف جانے والا, وہاں کسی نے زور سے لوہے کی کرسی گرا کے پھینکی. کوئی نہیں تھا. میں نے مطلب اتنا سا فاصلہ تھا دروازے میں اور میرے میں. تو بعض دفعہ یہ جب جانے لگتے ہیں جنات یا شیاطین تو وہ اپنا اثر دکھا کے جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی آنا چاہیے. اگر اس کا کنٹرول نہیں کر سکتے تو بعض اوقات پھر یہ چیزیں اپنے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. اب ایک ڈاکٹر اگر ہے اور وہ ہجامہ تھراپسٹ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا اناٹمی, فزیولوجی, پیتھولوجی سب چیزوں کا علم ہے, بیماری کو جانتا ہے, اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے, اس کی بنیاد کو جانتا ہے. سر درد دھوپ سے ہوا ہے, یا سائنوسائٹس کی وجہ سے ہوا ہے, یا تھکن کی وجہ سے ہوا ہے, نیند پوری نہ ہونے سے, کس وجہ سے ہے, اس کے لحاظ سے اس کے پوائنٹس ہیں الگ الگ. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بھئی کپ لگا کے اتار لیں اور جہاں مرضی سنا پوائنٹ کرتے جاؤ اور بس ہجامہ ہو گیا ہجامہ. یہ بھیڑ چال نہیں ہے. اس طرح اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے تو ہم سنت کو بدنام کریں گے. تھائرائیڈ کا اس میں بہت اچھا علاج ہے, بہت سے کرونک ڈیزیزز کا علاج ہے. اگر ہم ان کے پوائنٹس کو, یہ پولیسسٹک اووریز, انفرٹیلٹی کتنی کامن ہو گئی ہے, بچے نہیں پیدا ہو رہے. اب ایسے پولیو کے قطرے پلا کے ہم لوگوں کو, ہمارے بچوں کو بانجھ کر دیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم پلائے چلے جا رہے ہیں ان کو. یہ تو بانجھ ہو رہے ہیں ہمارے بچے. میں صرف اس کو نہیں, اس کے علاوہ ہماری فوڈ بھی ہے جو ہمیں بانجھ کر رہی ہے. بچے مطلب ہماری آگے نسلیں جو ہیں وہ ختم ہونے کو آ رہی ہیں. کتنے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے آپ لوگ اس طرح لوگوں کو نہیں ڈیل کرتے کہ آپ کو پتا چلے کہ کیا ریشو ہو چکا ہے انفرٹیلٹی کا. میل انفرٹیلٹی, فیمیل انفرٹیلٹی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا ہجامہ میں بہت اچھا علاج موجود ہے.
الحمدللہ ہمیں اس میں 80 to 90% الحمدللہ اس کے اندر کامیابی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. جن خواتین کی اووریز بھی ایون جیسے مینوپاز میں اووریز ختم ہو جاتی ہیں نا, تو وہ اووریز بھی فریش ہو کے پریگننسی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. پی سی اوز ختم ہوئے, فائبرائڈز ختم ہوئے, باڈی نے فنکشن کرنا شروع کیا. میل انفرٹیلٹی, فیمیل دونوں ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے اندر, اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہو سکتی ہے اگر اس کے صحیح پوائنٹس لگائیں, صحیح طریقے سے علاج کیا جائے, اس کو ریپیٹ کیا جائے. اور ایک دفعہ کے حجامہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ساری بیماریوں سے شفا ہو جائے گی, اس کو ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے کچھ یعنی سیشنز ہوں تو تب وہ بیماری سے کسی میں 3 دفعہ سیشن کرنا ہوتا ہے, کسی بیماری میں 5 دفعہ, کسی میں 7 دفعہ. آرتھرائٹس میں سے 9 سے 11 دفعہ اس کے سیشن کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے آرتھرائٹس ٹھیک ہوتا ہے. کیونکہ آرتھرائٹس ہو یا فائبرومیلجیا ہو یا اس طرح کی کچھ اور ڈیزیزز ہیں, آٹو امیون ڈیزیزز ہیں. یہ آٹو امیون ڈیزیزز میں اس کے بہت زیادہ سیشنز چاہیے. پہلے 3 حجامہ منتھلی بھی ہو سکتے ہیں, پھر اگلے جو ہیں وہ 2 مہینے کے بعد, اس کے بعد 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد بھی ایون کیا جا سکتا ہے. تو فالج کے اندر ہم ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے وقفے سے حجامہ کرتے ہیں, تو اس میں بھی 7 سے 8 سیشنز میں فالج ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک ایسی پیشنٹ کچھ عرصہ پہلے ہی جو آتی تھی, تو اس کے بیٹے اس کو اٹھا کے لے کر آتے تھے اور لا کے ڈالتے تھے, اس کا حجامہ کیا جاتا تھا. ایک دفعہ ہم بیک سے کرتے تھے, اگلی دفعہ ہم فرنٹ سے کرتے تھے, کیونکہ وہ اتنی ویک بھی ہو چکی تھی. لیکن جب اس کا 8واں حجامہ ہوا, الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ چل کر گئی. کتنے سالوں سے وہ پیرالائز تھی اور ماشاءاللہ وہ چل کے گئی. بہت سی ویکنیسز اس سے ٹھیک ہوتی ہیں. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے ویک ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے. اس کے ابھی آج بھی صبح جب میں کلینک کر رہی تھی اسکائپ پہ, تو وہاں پر کچھ پیشنٹ آئے ہوئے تھے, تو اس خاتون کے ساتھ اس کا کوئی ہسبینڈ یا والد ہوگا, تو پتا چلا کہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے جو حجامہ ہوتا ہے. میں نے کہا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے, اینٹی الرجیز کے, پین کلرز کے. ہم تو کوئی چیز جسم میں ڈال ہی نہیں رہے, کیا اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوئی؟ تو ہم الٹا گن نکال رہے ہیں. اور اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے بلڈ پر, وہ یہ کہ باڈی کے اندر جو بلڈ ہے, آپ دیکھیں ہر بیماری خون میں, اصل میں آپ کوئی بھی تکلیف کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہیں, سب سے پہلے وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی تکلیف ہو, کیونکہ ہر بیماری خون میں ہی پائی جاتی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گوشت جن جانوروں کا کھانے کا حکم دیا, ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ذبیحہ ہونا چاہیے تاکہ اس جانور کا خون پورے کا پورا باڈی سے ویسٹ ہو جائے, تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. بیمار بھی ہو تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, اس کا گوشت جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. گوشت میں بیماری نہیں, خون میں بیماری. لہذا جب یہ سرفیس کا اوپر جو ہماری سکن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں گندا خون رکھا ہے, اور جسم کے اندرونی حصوں میں صاف خون ہے. آرٹریز جو ہیں وہ اندر کی طرف ہیں, وینز جو ہیں یہ سرفیس پہ ہیں, ان میں گندا خون ہوتا ہے. جب ان میں کپ لگا کے اور اتار کے اس میں ہلکا ہلکا اسکریچ کیا جاتا ہے, دوبارہ کپ پھر لگا کر وہ ہلکا ہلکا بلڈ اس کے اندر آتا ہے, وہ ڈی ٹاکس ہو جاتی باڈی. اس میں جتنے ٹاکسنز کہتے ہیں, اس پہ جو ریسرچ ہوئی ہے حجامہ کے خون پہ, تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر آر بی سیز, جو ٹوٹے پھوٹے آر بی سیز ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, ٹاکسنز ہیں, میکسیمم ٹاکسنز اس میں سے نکلے, اور یہ گندا خون ہوتا ہے. صاف خون اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, سارے کا سارا گندا خون جسم سے نکلتا ہے, کلاٹس نکلتے, جیلیاں نکلتی. تو یہ جب ٹاکسنز ریموو ہو جاتے ہیں تو بلڈ میں سرکولیشن ہو جاتی ہے, خون دورہ کرنے لگتا ہے, نالیاں کھل جاتی ہیں, آکسیجن جسم کو ملنے لگتی ہے, باڈی فریش ہو جاتی ہے, بیماری دور ہو جاتی ہے بغیر کوئی دوا کھائے. تو یہ ہے حجامہ. آپ حجامہ کرا کے علاج بھی کرائیں, اپنی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی بھی کرائیں, اور سنت پوری کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی, آپ لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.